الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ نہ ہے. کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. آپ کو یاد ہوگا کہ دو باتیں درس میں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب کوئی بھی قرآن کی بات کرے تو اس سے ان باتوں کا تعلق تو معلوم کرنا چاہیے. یعنی گزشتہ آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے، اور پھر آیت کا شان نزول کیا. تو اب اسی طریقے سے گزشتہ سبق سے اس آیت کا کیا تعلق ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں گزشتہ آیتوں میں کیا بتایا گیا تھا کہ سود مت لیا کرو، سود کی ممانعت بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ قرض دار کو مہلت دینے کا، یعنی ٹائم دینا چاہیے اس کو. اگر وہ تکلیف میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو اس پر پریشر مت ڈالو، اس لیے کہ تقاضا زیادہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان کو جوکھم میں ڈالے، خودکشی تک کر لے. عزت بچانے کے لیے آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، یا بیوی بچوں کے لیے کوئی تکلیف کھڑا کر دو، کچھ نہ کچھ ہو جس کے سبب ہم نہ بن جائیں. اس لیے شریعت نے بتایا کہ قرض تو پہلے مت دو، جب دے دیے ہیں تو اسے مہلت دو، اس کے حالات کے حساب سے اسے مہلت دو. مہلت دینے کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ چلو اگر وہ مہلت پر مہلت لیتا ہے پھر بھی نہیں دے پاتا ہے تو اسے کیا کر دو، معاف کر. یہ بہت بڑی بات ہے، معاف کر دینا بہت بڑی. اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو ہمارا اجر مل جائے گا، دوسرا آئندہ اسے ہم سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور پوچھے گا تو پھر دینے کا سوال نہیں پیدا ہوگا، حفاظت ہو جائے گی. اس لیے پہلے تو سود پر لین دین مت کرو، سود پر پیسہ قرض مت دو. تو قرض دو تو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کا مطلب یہ کہ اسے مہلت دو، انہیں جب تک دیتا ہے اس کو برداشت کرو. اگر مہلت دینے کے بعد بھی اگر نہیں دے پاتا ہے اور اس کی پوزیشن ویسی نہیں ہے تو اسے کیا کر دو، معاف کر دو. اب اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ
وہ پیسہ ہے جسے قرض بولتے ہیں. پیسہ لیتے ہیں تو اسے کیا بولتے ہیں؟ قرض. سمجھے؟ اب پیسہ نہیں لے رہے ہیں، اشیاء لے رہے ہیں، جیسے کپڑا، اناج، کوئی چیز استعمال کی، کوئی چیز لے رہے ہیں، ضرورت کی کوئی چیز لے رہے ہیں، اور یہ کیا میں لے رہے ہیں؟ قرضے میں لے رہے ہیں. تو پیسہ اگر ہے تو وہ قرض ہے، چیز اگر ہے تو وہ لین ہے. وہ بھی قرض میں ہی ہے مگر اس کا نام دین. دین کو کیا بولتے ہیں؟ دین. لین دین. تو مثلا گوڈس، جا کے الیکٹرک گوڈس لیے، بعد میں لا کر دیتا ہوں، تو اب وہاں بیچ میں شے، تو کیا ہو گئی؟ دین. دین ہو گیا. منی لے رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ تو قرض اور دین آپ کی سمجھ میں آ گئی. جی ایک نئی بات تھی آپ کے لیے. اس کے بعد فرمایا یہ دین جو ہے، یہ دین میں لکھ لینے کا حکم دیا گیا. تب کون سی بات بتائی جا رہی ہے؟ لکھنے. دین ہو تو لکھ لینا، اور پھر اس کے بعد اس پر گواہ بھی بنا دینا. سمجھے؟ یہ ڈیفیکلٹ معاملے ہیں. اب یہ چند آیتیں ایسی چلیں گی، اس کے بعد پھر آپ کو آسانی سے سبق سمجھنے کا راستہ مل جائے گا. اب یہ مسائل ہیں، ذرا مجھے بھی سنبھل کر بولنا پڑتا ہے، آپ کو بھی سنبھل کر سننا پڑتا ہے. جی پیسہ ہے تو وہ قرض ہے، بیچ میں شے ہے تو وہ دین ہے. دین کے متعلق کہا گیا کہ اس کو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو اور گواہ بھی رکھ لیا کرو. کیوں ایسا ہوا؟ تو اس کا شان نزول جب آپ سنیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکے سے، تو اس وقت میں مدینے میں ایک رواج تھا وہاں کے اہل مدینہ کا، اور مدینے میں زیادہ یہودی لوگ رہتے تھے، کفار رہتے تھے، اسلام پھیلا نہیں تھا. تو مدینے میں جب حضور تشریف لائے تو وہاں ایک رواج تھا، ایک دستور تھا. کس بات کا؟ کہ لوگ بیع سلم کرتے تھے. بیع سلم یعنی اس پر باغات پر، کھجوروں کے باغات ہیں، سمجھے، درخت ہیں پھلوں کے، تو باغات پر کیا کرتے تھے؟ بیپار کر دیتے تھے، جیسا آج کل آم کا بیپار. اسے بیع سلم بولتے. کھجوروں کے باغ اب وہ لگنے سے پہلے اور سمجھے مال پک کر آنے سے پہلے اس کا کیا ہو جاتا تھا؟ سودا. یہ اتنا ہو گیا. اب جو کچھ کا وہ ہے فصل ہے وہ لینے والے کی. اب اتنا پیسہ اس کو دے دیتے اور بعد میں پیسہ ادا کر کے لے لیتے. یہ طریقہ تھا، اس کو بیع سلم بولتے. بیع سلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو تشریف لائے، ایسا غلہ بھی، غلہ اناج وغیرہ بھی 2-3 سال کے اگریمنٹ پر، 1 سال کا ہی نہیں، سمجھے، زبان پر ہو جاتا تھا اور یہ بزنس چلتا. سرکار تشریف لائے، ان لوگوں میں یہ رواج عام تھا، تو حضور نے اسے منع نہیں فرمایا. حضور نے اسے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں، کرو، مگر لکھ لیا کرو. حضور نے فرمایا اسے، اس بیپار کو لکھ لیا کرو اور اس کے گواہ بنا لو، تاکہ لین دین میں کوئی فرق نہ آنے پائے. تو وہ لین دین کا لکھنا اور گواہ بنانے کا مسئلہ جو تھا وہ ان میں رواجن نہیں تھا. کس میں؟ اہل مدینہ میں نہیں تھا. اور نہ اللہ کا حکم کوئی آیا تھا، بس حضور نے دیکھا اور اس کی اجازت بھی دے دی، اور پھر فرمایا کہ اس کو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو، گواہ بنائے. یہ کس کے طرف سے بات آئی؟ حضور صاحب. حضور نے جو بات بیان فرما دی، اللہ نے اس کو پسند کر کے قرآن میں آیت نازل کر. تو کیا معلوم ہوا؟
سرکار کی پسند اللہ کی پسند. سرکار نے ایسا کرنے کو فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو ایسا کرو. تب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی کو دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو. یہ لکھ لو کا حکم پہلے نہیں آیا. یہ کب آیا؟ جب حضور نے فرمایا تم ایسا کر لو تو تمہارے لیے یہ. اب ایسے ہی آپ ایک کنٹریکٹ کرتے ہیں, الیکٹرک کا کنٹریکٹ کرتے ہیں, ٹمبر کا کارپینٹری کا کنٹریکٹ کرتے ہیں, اور کنٹریکٹ کرتے ہیں, فرنیچر کا کنٹریکٹ کرتے ہیں. یہ کنٹریکٹ بھی جو ہوتا ہے یہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے, کنٹریکٹ بھی ایسا ہو کہ کرنے والا بھی اس پہ دستخط ڈال دے اور جو کرا رہا ہے وہ بھی دستخط ڈال دے. کتنے میں بات ہوئی, کتنا دن ہو رہا ہے, فلاں کتنے دنوں میں آپ کام کر کے دے دیں گے, کتنے دنوں کے بعد آپ کا پیسہ پہنچ جائے گا. یہ سب اگریمنٹ, جس کو ہماری زبان میں اگریمنٹ کہتے ہیں. یہ طریقہ اسلام دے رہا ہے. اس کے اندر محبت قائم رہتی ہے, اس کے اندر محبت قائم. زبان بڑی چیز ہے. درخت کو گواہ بنا کر چلے جاتے تھے. وہ لوگ تھے دیوانے, مطلب ان کا دور بھی ویسا تھا, لینے والے بھی ویسے تھے, دینے والے بھی ویسے تھے, سمجھے, بات کے دھنی تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا بات کے دھنی نہیں تھے؟ ایسی بات نہیں. حضور قیامت تک کے لیے تشریف لائے, حضور قیامت تک کے لیے تشریف لائے ہیں, اور قیامت تک کے جو آنے والے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے حضور کو معلوم ہے. کب کیا ہو جائے گا حضور کو معلوم ہے. تو یہ حکم بن گیا قرآن کا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے. تم جب ایسا کوئی لین دین کرو جس میں کیا ہے, دین کسے بولے, شے موجود, اور اب اس پر قرض میں بھی لکھ لینا اچھا ہے, بہتر ہے, قرض میں بھی لکھ لینا چاہیے. مگر یہاں تاکید جو آئی ہے کس بات کی آئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو جب تم آپس میں کچھ لین دین کرو تو تم کیا کرو, لکھ لیا کرو. سبحان اللہ. اور یہ کون سا بزنس تھا؟ یہ اس کو کیا بولتے تھے مدینے والوں کے پاس؟ بے سلم. بے سلم اس کو کہتے تھے. اچھا, اس کے بعد لکھ لینے کے ساتھ ساتھ پھر قرآن فرماتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. یعنی اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے. اگر تم کو لکھنا نہیں آ رہا ہے تو لکھانے والے کو چاہیے کہ وہ بڑی امانت داری سے. ایک آدمی کو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا, جو لوگ سینڈ کرو. اب سم تھنگ میں چل رہا ہے, سمجھے, بلینک پیپر پہ انگوٹھا مارو, انگوٹھا مار دیا, کیا کیا لکھنا ہے بعد میں لکھ لیا. دیکھو تمہیں سب سینڈ کریں, تمہارا نہیں. مکانات دبا لیتے, گھر یہ کارخانے دبا لیتے, زمینات دبا لیتے. دھوکہ بازی دنیا میں چل رہی ہے اور چلتی ہے. تو قرآن کیا بہترین تعلیم دے رہا ہے کہ لکھنے والا دو طرف کا بھی طرفدار نہ ہو, وہ انصاف والا ہو. جو لکھتا ہے ٹھیک سے لکھے اور دونوں کے درمیان اس کو کیا کرے, پڑھ کر کے سنائے, دونوں کو سمجھائے. اس کے بعد فرمایا کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. ایک آدمی کو مال دیا اللہ, اسے فرمایا کہ دو ضرورت مند کو. ایک آدمی کو مال دیا اللہ نے, کہا ضرورت مند کو دو, وہ دو بنگلور میں دیو, سمجھے, ضرورت مند کو دو. اور ضرورت مند کو کہا کہ تو بھوکا مت مرنا,
خودکشی نہیں کر لینا. میں نے بندوں کو دیا ہے, تو ذرا جا کے ان سے اپنی ضرورت پیش کر کے مانگ. سمجھے؟ تکلیف میں رکھا ہے اس لیے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بندوں کے پاس جائے. بندوں کو مال اس لیے دیا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری. یہ ہے طریقہ محبت بڑھانے کا. اور یاد رکھو, قرض جو ہے وہ مقراض سے بنا ہے. مقراض قینچی کو کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرض مقراض المحبہ. القرض مقراض المحبہ, قرض محبت کی قینچی ہے. قرض کیا ہے؟ محبت کی قینچی ہے. جب قرض دیں گے, دینے سے پہلے بہت اچھے دوست, دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا, دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا تھا, کیا اللہ والے ہیں, کیسے لوگوں سے محبت ہے, کیا ہے, سمجھے, نمازی ہیں, فلاں ہیں, یہ دے دیا. اب وہ واپس نہیں کر رہا ہے تو اسے دیکھنے کو طبیعت نہیں چاہتی. پہلے دیکھے بغیر رہنے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی, اب دیکھنے کو نہیں طبیعت چاہتی. اب وہ آتا بھی ہے تو شرمندہ بن کر کے آتا ہے, ملتا بھی ہے تو شرمندگی سے ملتا ہے, اور یہ بھی ملتا ہے تو عداوت اور نفرت کے ساتھ ملتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا محبت کی قینچی ہے یہ قرض. تم اگر دینا چاہتے ہو تو دے دو, مہلت دے کر دو, نہیں ہے تو معاف کر کے چھوڑ دو, مگر آپس میں محبت میں ٹکراؤ مت پیدا کرو, ورنہ قرض ہی مت دو. تو ایک بہت اچھا مسئلہ ہو گیا, قرض ہی مت دو, ہم اب اس کے بعد کسی کو نہیں دیں گے. نہیں, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. مال دیا ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت مندوں کو دینے, سمجھے. اب وہ مال ضرورت مندوں کو دینے کے لیے بولو دکان کھول کر وہ دھندا بیاس کرنے کے, بہت پابندی, بہت پابندی, بہت پابندی. شریعت ہر طریقے سے پابند کر کے رکھی. تو سرکار فرماتے ہیں قرض جو ہے کیا ہے, وہ محبت کی قینچی ہے, جس سے محبت کترے جاتی ہے. کترے جاتی, بنگلور کی زبان غلط, کترے جانا, قینچی سے کتر دینا, سمجھے. کترنا جو ہے وہ کاٹنے کو بولتے. اب وہ کون سی گرامر بتاؤں آپ کو, میں کیا بتاؤں, آپ کی ضرورت کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. بہر کا محبت کو قینچی کہا جائے, کاٹ دیتی ہے, سمجھے. کترنا بھی چھوڑ ڈالو, کترنا بھی چھوڑ ڈالو, کیا بولو, کاٹ دیتی ہے, سمجھے. جب کاٹتی ہے تو چیز کیا ہو جاتی ہے, الگ ہو جاتی ہے, تو دل ٹوٹ جاتے ہیں, یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ لکھنے والے کو کہا گیا کہ برابر لکھو, جیسے مال والے کو ضرورت مند کو دینے کے لیے مال دیا گیا, ایسے ہی کسی کو علم دیا لکھنے کا, کوئی آدمی آ کر کہتے ذرا لکھ دو, ذرا لکھ دو, تو اسے لکھ دینا چاہیے. اخلاق یہی ہے کہ آپ یہ کیا وہ ریلوے ٹکٹ بک کرنے جاتے ہیں, وہاں فارم فل اپ کرنا, سمجھے, ذرا بھر دو بھائی, میں مجھے ٹائم نہیں دو, اس کے لیے کچھ ٹائم دے کر اخلاق. اب یہاں مسلمان ہے کیا, ہندو ہے کیا, کرسچن ہے کیا, ایک انسان ہے, اس کو اس کی مدد کر دینے میں وہ تمہارے سے اخلاق سے مانوس ہو جائے گی. وہ مانوس ہم سے نہیں ہوگا, اسلام سے مانوس ہوگا. یہ ہے اسلام کی تعلیم, یہ ہے اسلام کی تعلیم. بات سمجھ میں آ گئی. فاکتبوا ولیکتب کاتب بالعدل. اچھا, ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب, اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے. اس پر ایک اور بات یہاں بتائی گئی, گواہ بنا لینے کی بات. جی کون سی بات آئی ہے؟ اور ایک بات, گواہ بنا لینے کی بات. گواہ کیوں؟ وٹنس اس کے لیے کیوں؟ دین کے لیے وٹنس کیوں؟ بھئی آپ لکھ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں, اس میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے. کس بات کا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ کہ لینے والا جو قرض لیا ہے, جو دین لیا ہے, چیز لیا ہے,
وہ قیمت جو ہے نہیں اتنی نہیں بولے تھے آپ، اتنی تھی، آپ کیوں جھوٹ لکھ لیے ہیں؟ وہ انکار کرے گا، انکار کر کے اس کے سمجھے دینے والے پر جو ہے ایک بوجھ ڈال دے گا، سمجھے، اور جس نے دیا ہے اس کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ بہت دن ہو رہے ہیں، دن بہت گزر جا رہے ہیں، اس لیے کیا ہے ذرا اس میں اضافہ کر دو، تھوڑا اس میں اضافہ کر دو، تو اضافہ کر سکتا ہے تو وہ اس کے اضافہ کرنے کے چانسز ہیں، اور یہ اس کے مانی ہوئی بات کے انکار کرنے کے بھی چانسز ہیں۔ دونوں چانسز کو ختم کرنے کے لیے لکھ بھی لو اور کیا کرو، گواہ بھی لو۔ اتنی سیفٹی کے ساتھ چلنے کا حکم اسلام دے رہا ہے۔ چنانچہ اس بے کو جائز رکھا سرکار نے اور فرمایا میعاد اور وزن پہلے طے کر لیا جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو میعاد یعنی کتنے دن میں واپس کریں گے یہ لکھنا، وہ چیز کا قیمت کب لا کر دیں گے، وہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 40 دن میں، 60 دن میں لا کر دیں گے۔ اور جو لیں گے، آج جو بات ہو رہی ہے اس کی وزن کیا، اور لیتے وقت کا جو وزن ہے اس کا کیا، وہ سب برابر اس میں شمار کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں آیت قرآنیہ نازل فرما دی۔ اچھا، یہاں ایک بات اور غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو یہاں عبادتوں کا جو معاملہ ہے وہ مسلمان اس کے مکلف ہے، یعنی مسلمانوں پر عبادت کا مسئلہ لازم ہے۔ جیسے نماز کس پر ضروری ہے، روزہ مسلمان، زکوٰۃ صاحب نصاب اور مسلمان، حج صاحب استطاعت اور مسلمان۔ عبادت میں مسلمان مکلف، کافر اس کا مکلف نہیں ہے، کافر عبادت میں مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر نہیں، کافر کے اوپر نماز نہیں ہے، کافر کے اوپر روزہ نہیں ہے، کافر کے اوپر حج نہیں ہے، سمجھے۔ وہ اگر ایسا ادا کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت نہیں ہے، عبادت اس کے لیے نہیں ہے۔ خدا کی عبادت صرف مسلمان پر، ایمان والے، جی خدا کی عبادت کس پر ضروری ہے، ایمان والوں پر، سمجھے، بے ایمانوں پر نہیں ہے۔ عبادت کا مکلف صرف مسلمان ہے، کفار عبادت کے مکلف نہیں ہے۔ لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جس میں کفار کو اجازت ہے، مسلمان کو اجازت نہیں ہے، معاملاتی، عبادت الگ، معاملات الگ۔ اور آدمی کو بااخلاق ہونے کا مطلب، متقی ہونے کا مطلب، پرہیزگار ہونے کا مطلب، اچھا اور نیک ہونے کا مطلب مسلمان کا یہ ہے کہ اس کے معاملات کریکٹ ہونے چاہیے۔ دیکھ معاملہ ٹھیک نہیں تو آدمی کے عبادت سے کہیں بڑھ کر اس کا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ کسی کے اچھے ہونے کا مسئلہ کہ میں معاملے درست ہونا، عبادت ذاتی مسئلہ ہے، عبادت ہمارے ذات سے انڈیویجل معاملہ ہے، مسئلہ انڈیویجل ہے وہ، اور معاملات پڑوس سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، سمجھے، جو جس لائن کا ہے اس لائن سے اس کے بارے میں لوگ بولنے والے ہو جانا، معاملے میں بڑے اچھے، بات کے بڑے دھنی۔ تو اب یہ معاملات ایسے ہیں جس کو صرف کاروبار ہی نہیں کہتے، کاروبار ہی نہیں، کاروبار ہی کو کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا معاملہ بڑھتے، کام کیا کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ الگ چیز، سمجھے۔ معاملہ کا مطلب لین دین برابر ہو، اخلاق برابر ہو، بات چیت برابر ہو، اٹھنا بیٹھنا برابر ہو، کھانا پینا برابر ہو، سمجھے۔ وہ 11ویں نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ کھانا، سب بول دیا، بلاتے پہلے ڈکا ڈال کے بیٹھ گئے،
کیا معاملہ یہ کیا جی؟ جب کھلانا حرام ہے تو کھانا بھی تو حرام ہے. یہ ڈھکوسلا پن ہے، یہ اللہ والے نہیں سکھاتے بات. تو اب جو ہے بعض معاملات میں کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کافروں کو اجازت دی. بزنس کا معاملہ ہے، معاملے میں بزنس بھی آ گیا. عبادت صرف کس کے لیے؟ صرف مسلمان اس کا مکلف نہیں کرتا ہے تو پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس سے سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، جہنم میں اس کا کورس پورا کر کے جنت کو آنا پڑے گا، پیریڈ پورا کر کے بعد میں جنت میں آنا پڑے گا اس کو. یہ کس کے لیے؟ مسلمان کا. اور معاملات کرنے کی اجازت دی گئی تو بعض باتوں میں صرف کافروں کی اجازت ہے، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. بعض بزنس کی مسلمانوں کی اجازت نہیں، جیسے شراب بیچنا یہ مسلمانوں کی اجازت. خنزیر کا گوشت سیل کرنا یہ مسلمانوں کو اجازت. جوا کھانا چلانا یہ مسلمانوں کی اجازت، چاہے کیرم بورڈ کا چلاؤ چاہے پتے کا چلاؤ. سمجھے؟ چلانا بھی نہیں، چیٹیاں چلاؤ یہ چیٹیاں چیٹنگ یہ بھی جائز. ان کی ضرورت ہے. آئیے امیر بھائی، چیٹیاں چلانے کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں. جی ہاں پیسے چیٹی نہیں چلانا. سمجھے؟ ڈبیاں کا وہ سب وہ بھی نہیں. جوے کے میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے، نہ کرنے کی ہے نہ چلانے کی ہے اور نہ اس میں رائٹر ہونے کی اجازت، نہ کلیکشن کرنے والے کی کسی چیز کو. اب یہ سب کام کرنے کی اجازت دے دی گئی کافروں کو. سمجھے؟ تو شراب شراب کی دکان کافر کھولتا ہے، مسلمان جا کے پی لیا کر نہیں. جب تجھے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ کام کرنے کی بھی اجازت نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ سود خوار کے لیے دکان دینا، شراب کی دکان کے لیے اچھا پیسہ دیتا ہے دکان دینا، سب حرام. شراب کی دکان کھولنے والا کوئی، چلانے والا کوئی، بلڈنگ کسی کی، ہم کو کیا کس سے مطلب ہے؟ رینٹ سے مطلب. ہم کو کس سے مطلب ہے؟ پیسے سے. رینٹ سے مطلب ہماری دکان ہماری بلڈنگ ہے، ہماری بلڈنگ ہمارا رینٹ دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے. یہ آدمی 5,000 دیتا ہے، وہ آدمی 15,000 دے رہا ہے، تو 10,000 کون تمہارے 12,00,000 دیتی ہے؟ ایسا پوچھتا ہے. تو یہ سب کیا ہوا؟ حرام. ایسا پیسے سے کرایہ لینے سے بہتر ہے کہ دکان کو لاک کر دو اور پھر بھوکے رہ جاؤ، تاکہ بھوکے رہنے سے مولا کو لاج آ جائے. میرا بندہ میرے نبی کی سنت پر، حکم پر بھوکا رہنے کو تیار ہے، مگر میرے فرمان کے خلاف جانے کو تیار ہے. مولا غیب سے راستے کو. تو عبادت کافروں کے اوپر نہیں ہے، اور ناجائز کاروبار مسلمانوں پر نہیں ہے. نہ عبادت میں وہ ہمارے پارٹنر بن سکتے ہیں، نہ ناجائز دھندوں میں ہم ان کے پارٹنر بن سکتے ہیں. دو چیزیں. بعض معاملات ایسے ہیں جس میں دونوں کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دیا اسلام. جی جس سے دونوں کو ساتھ چلنے کی اجازت اسلام دے دیا. جیسے آپ پروویژن اسٹور رکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کافر کو نہیں دوں گا، انہیں جا کر کیا بناتا ہے کہ سوجی لے جا کر میں اپیٹ بنا کر کھاتا ہوں یا سوجی لے جا کر کہاں ڈالتا ہے کہ میں نہیں دوں گا. سمجھے؟ میرے پاس سے لے جاتا ہے فلاں چیز، وہاں لے جا کر پوجا کو کیا ڈالتا ہے کہ. سمجھے؟ یہ سب اشکالات میں نہیں رہنا چاہیے. آپ بزنس پروویژن اسٹور کا کر رہے ہیں، کیجیے، چاہے وہ دھوتی والا آئے چاہے وہ جبے والا آئے، آپ دے سکتے، اجازت ہے. اس کے گھر دکان میں جا کر یہ پوجا کر کے رکھا رہے گا. اب اس کے پاس سے دال کہیں کو لینا، اس کے پاس سے سوجے،
آپ کی ضرورت کے سامان اس سے لے سکتے ہیں اور اس کی ضرورت کے سامان آپ اس کو دے سکتے ہیں. ایسی انسانی ضروریات کے کاروبار جو ہیں اس میں مسلمان کو آپ جگہ بھی دے سکتے ہیں, کافر کو بھی آپ بلڈنگ دے سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کو دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ سب کا علاج کرتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو بعض معاملات میں کفار و مسلمان دونوں کمبائنڈ چل سکتے ہیں, پارٹنرز چل سکتے ہیں, یعنی کاروبار کرنے میں, جگہ دینے میں, لین دین کرنے میں, سب کر سکتے ہیں. تو 3 باتیں سمجھ میں آ گئی. خالص ایک چیز ہے جس میں کافر کا دخل نہیں ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ عبادات. بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں مسلمان کا دخل نہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حرام ناجائز جو چیزیں ہیں اس کا کاروبار ہوگا جی. بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں دونوں چل سکتے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ ضروریات کی تجارت. سمجھے؟ جیسے شو دکان رکھنا, کٹنگ, سمجھے, پارلر رکھ سکتے, سمجھے, رکھ سکتے ہیں, اس کو جگہ دے سکتے ہیں. اب جانا پڑے گا مسلمان ہی کو ڈھونڈنے کے لیے, کہ بمبئی جائیں گے, مدراس جائیں گے, پونا جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ تو جو گوری پالے میں ٹمکر میں ادھر سے مل جاتے تو جانا پڑے گا, کوئی بات نہیں, بنا لے, اس کے پاس سے بنا لینا, کوئی غلط بات نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں 3 باتیں معلوم ہو گئی. عبادت میں خالص مسلم, حرام کاموں میں خالص کافر, اور جائز چیزوں میں مسلمان کافر مل کر کے تجارت کر سکتے ہیں, معاملات کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں کیوں ایسی بات آئی؟ یا ایھا الذین آمنو جو ہے یہاں, اس پر میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اے ایمان والو, اصول کے پر چلنے کے لیے تمہیں کس لیے تاکید دی گئی ہے کہ تمہارا ہر کام عبادت ہے. تو لین دین کرو تو صرف ایمان والے سے ہی نہیں, کافر سے بھی لین دین کرو تو یہ لکھا پڑھی کرو, جائز امور کی. سمجھے؟ اس لیے کہ مسلمان پوری قوم کا معلم ہے, پوری انسانیت کا معلم ہے. ہمیں کسی کو آئیڈیل بنانا نہیں ہے, بلکہ ہم سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں. غالباً پرسوں ایک میٹنگ ہوئی, آپ لوگوں نے اخبار میں دیکھا ہو کہ ریلیف پہنچانے کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی, تھے آپ شاید اس میں, وہ قادریہ مسجد میں ایک میٹنگ آئے تھے. تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ سوامیوں کو نمونہ بنا کر کے ہمیں بھی, ہمارے علماء بھی جائیں اور یہ کریں. برجستہ جواب بعد میں نے اپنی تقریر میں دیا کہ ہم کسی کو نمونہ بنانے والے نہیں ہیں, ہم دوسروں کے لیے نمونہ. وہ کرتے ہیں تو ہم کو کرنا نہیں, ہم کرتے ہیں تو ان کو کرنا ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے, ہم سب کے لیے آئیڈیل نہیں. اگر کسی مسلمان کے دھوکے کو کوئی بیان کرتا ہے تو تمام برادران اسلام, تمام ملت سمجھے لرز جائے کہ یہ ہمارے نام سے کیوں ایسا کر رہا ہے. اگر کوئی کافر دھوکہ دیا ہے تو وہ اتنا ذمہ دار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں ہے, وہ اسی کام کے لائق ہے جو کر رہا ہے. مسلمان اس کام کے لائق ہے. مسلمان بڑی حفاظت والا ہے, بڑی حفاظت سے چلنے والی ملت کا نام ہے. تو ہم کیا ہیں؟ مسلمان. ادر سمجھے ادیان کے لیے آئیڈیل ہیں. اگر سچے صحیح معنی میں مسلمان اپنے نبی کے طریقے پر, قرآن کے احکامات پر چل جائے تو آج دنیا پیروں پہ گر کے مانے گی, پتھروں کو ہاتھ جوڑنے والا. پھر ایک بات یہاں, ایک بات یاد رکھیے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس میں لکھنے پڑھنے کی بات کیوں دی گئی؟ گیا تو گیا, آیا تو آیا, لکھو, پھر وٹنس بناؤ, پھر ٹائم مقرر کرو, یہ سب باتیں کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ چاہتا ہے, یہ تب پوری تاکید ایمان والوں کو, ساری انسانیت کے لیے نہیں ہے, ایمان والوں کو. اے ایمان والو, تمہارا لین دین برابر ہونا چاہیے, اس لیے کہ تم آئیڈیل ہو, نمونہ ہو. سمجھے؟
ایک جگہ مارکیٹ میں پیسہ مال لے لیے، سمجھے، پھر اس کا پیسہ ادا نہیں کیے، نفع بھی کھا گئے اور اصل بھی کھا گئے، پھر دوسرا لینے کے لیے دوسری گلی کا دکان پکڑ، ادھر چلتے بھی رہنا، ادھر اس کا بھی رک جانا۔ اب یہ کام ایمان والوں کو کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بڑی پیاری بات ہے، مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو مومن کے ساتھ قیمتی ہے، مومن کا مال بھی اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے، مومن کا مال بھی قیمتی ہے۔ اگر تم ایسا کیے بغیر کوئی تمہارا مال اڑا کے لے جا رہا ہے، دھوکے سے فریب سے لے جا رہا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں، لکھ لو، اس لیے کہ تمہارا مال تمہارا نہیں، ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ کھانے چھوڑ، کھا لے تو کھا لے، چھوڑ کہیں کھا لیتا ہے، کیوں کھا لیتا ہے؟ برابر ادھار لکھو، برابر پوچھو، برابر تحقیق کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومن کا مال محفوظ رہے، اس کی حفاظت کی خاطر یہ طریقے بتا کرتے ہیں کہ لکھا کرو، گواہ بناؤ، مقرر کرو۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو، مال کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے، مال کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے۔ مال مل گیا، جیسے آیا موقع اس کو اڑانا نہیں ہے، سوائے راہ حق میں دینے کے دوسرے معاملات میں مال کی حفاظت کر۔ گلے میں ہاتھ ڈالے، آؤ ذرا ہوٹل میں مال کھا کر آئے، ہوٹل میں جا کر کھانے سے پہلے گھر والوں کو کچھ کر کے گیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، گھر والوں کو سوکھا مار کے کیا کھانا کیا پکانا، فون کرے، کیا تم کھا لے مارو، میں ہوٹل میں کھانا ہو جاتا، میں ہوٹل میں کھانا ہوں کیا؟ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے مال ضائع ہوتا ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہمارے دسترخوان پر یا ہماری پاکٹ میں، ہمارے اکاؤنٹ میں جو مال آ رہا ہے، تجارت سے ہو، ملازمت سے ہو، جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے، یہ دوسروں کا حق ہے جو ہمارے پاس پہنچا ہے، ان کا حق پہنچاؤ، غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو، دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، دینے کی عادت کرو، خدا دینے کے دروازے کھول دے گا۔ سب کا مجھے ہونا بولے تو خدا کو یہ پسند ہے، خدا کو یہ پسند ہے کہ سب کو دیتے رہو۔ تو مال کی حفاظت کی بات آئی، اور یاد رکھنا یہاں مال کی حفاظت کے بارے میں یہ آیت، ابھی بہت باتیں ہیں، آپ سنتے جائیں گے تو باتیں، یہ آیت سب سے بڑی آیت قرآن میں، سب سے بڑی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہاں سے شروع ہوئی ہے اور باقاعدہ ایک رکوع چل رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو نمبر دے دوں گا، نمبر یاد رکھ لیجئے، 282 سے شروع ہو رہا ہے، یہ آیت 281 سے شروع ہوئی، تو یہ آیت گویا پوری 282 ہوگی نا، 282 بولے تو پھر ادھر لائیے اور دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کی سمجھے آیت ہے یہ ایک ہی آیت سبق کے بارے میں ایک رکوع کے مطابق ہے، سمجھے، سب سے بڑی آیت قرآن میں یہ مال کے بارے میں، اور مال کے بارے میں کون سا مال؟ دیگر احکامات جو دیا، شارٹ باتیں بتا دیا، اے ایمان والا نماز پڑھو، اے ایمان والا روزے رکھو، جیسا کہ تم کو ہم نے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے، اے ایمان والو نیک کام کرو، اے ایمان والو انفاق کرو، اے ایمان والو کرو، اے ایمان والو مال کو بچاؤ، ایک لمبا رکوع بیان کر کے بتایا
کہ مال بڑا اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت، یہ خدا کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. تو فرمایا حفاظت کے لیے سب سے بڑی آیت، اور ایک ہی بات اس آیت میں ایک ایک دو دو تین تین بار آئی، ایک ہی بات، ایک ایک دو دو تین تین بار. انہیں پھر سے بولو، پھر سے بولو. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر سے، پھر جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اس کو دہرایا جاتا ہے. جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے اس کو دہرایا جاتا ہے. تو ایمان والوں کو مال کی حفاظت کرنے کی تاکید اتنی اہم ہے خدا کی نگاہ میں، اس کو ایک ایک دو دو تین تین بار ایک ہی آئے. معمولی نہیں، مومن کا مال معمولی نہیں. تو معلوم ہوا. پھر فرمایا تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، صاحب تفسیر کبیر اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں، جو ذرائع مال حاصل کرنے کے حلال بتائے گئے ہیں، کوئی میچ نہیں، فوائد اور منافع حرام طریقوں سے حاصل کرنا رب نے حرام فرمایا. حرام طریقوں سے مال حاصل کرنا اسے کیا بتایا؟ حرام. اور حلال طریقے سے حلال مال حاصل کرنا چاہیے. کوئی بھی کام، جو کام حرام ہے اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی حرام ہے. اس کے مقابلے میں حلال طریقہ بتا کر یہ کیا. جیسے فرمایا گیا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے. جی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ نوجوان ہو گیا تو چاہتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو، اس کے بچے ہوں، اس کا گھر ہو، اس کی فیملی بڑھے، خوشیاں ہوتی ہیں اس کے گھر میں. تو اب یہ زنا سے بھی حاصل ہو جاتی ہے اولاد، اولاد زنا سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو رب نے ایک فرمایا زنا حرام، تو اس سے جو فائدہ ہے وہ بھی حرام. سمجھے؟ ابھی کون شادی کر کے مصیبت وہ خرچہ اٹھاؤ، یہ خرچہ اٹھاؤ، ایک بچہ ہی نہ ہونا ہے. جی نہیں، غصہ سننے کا جگر چاہیے. بولنے میں جب اتنا جگر ہے تو سننے میں بھی جگر چاہیے. نہیں سمجھ ماری اکمل سب پر. اب ایک اور شادی کر لو، گھر بساؤ، پھر منتھلی کرایہ دو، پھر لائٹ بل بنو، پانی بل بنو، یہ بنو وہ بنو. سائڈ میں ایک رکھو، وہاں سے ایک بچہ مل گیا تو لے کر نام دے دو. جی بچہ ہی نہ ہونا ہے. یہ اگر کرنے جائے تو شریعت نے کہا حرام. تمہیں بچہ چاہیے اور بچہ تمہیں حلال چاہیے، تمہارا چاہیے، حلال چاہیے، تو تمہاری بیوی بھی تمہاری ہو اور تم اس کے شوہر بھی رہو. وہ دونوں کے ملاپ میں نکاح کے بعد جو اولاد ہوگی وہ حلال ہے. نکاح کے بعد جو اولاد ہوگی وہ حلال ہے. تو ایک حلال اولاد کو اپنی زندگی بھر کے لیے ناک بنا کے رکھنا ہے تو اس کے لیے جو ماں بن کے آ رہی ہے، بیوی بن کے آ رہی ہے، اس کی زندگی بھر خدمت کرنا ہے. نہیں سمجھ؟ بیوی کے ہر طریقے کی خدمت کرنی پڑے گی، شوہر کے ہر طریقے کی خدمت بیوی کو کرنا پڑے. جب یہ بات، یہ انڈرسٹینڈنگ بگڑ جاتی ہے تو ٹینشنز پیدا ہو جاتے ہیں، گھر بگڑ جاتے ہیں. جیسا بیوی کی خدمت ہمارے لیے لازمی ہے، ویسے بیوی کی خدمت ہمارے اوپر بھی لازمی ہے. تو قرآن نے بتایا کہ حرام چیزوں کو حاصل کرنے کے راستے حرام اگر اختیار کر لیں گے تو غلط ہے. حلال راستے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے حرام راستے اختیار کر لیں گے تو غلط ہے. فرمایا صاحب تفسیر کبیر نے فرمایا حرام طریقوں سے حاصل کرنا رب نے حرام فرما دیا. جو فائدے اٹھانا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے زنا کو حرام کر دیا، وہیں بیوی سے جمع کرنا حلال کر دیا. فعل ایک ہی ہے، مگر
اس کو کیا کر دیا؟ زنا کو حرام کر دیا. اور جمع میریڈ لوگ جمع مجامعت کو کہتے ہیں. مجامعت کو اب یہ جمع جو ہے بیوی سے ملنا یہ صرف حلال ہی نہیں، سرکار فرماتے یہ عبادت. بیوی سے جمع کرنا میریڈ لوگوں کو سمجھے یہ کیا ہے؟ عبادت. کیسی عبادت؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہے، اس دن بیوی سے جمعرات کی رات مل کے جمعہ کی صبح مجامعت کا ہم بستری کا غسل کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کے ایک ایک قطرے پر ایک ایک نیکی دی جائے. اب کتنے افسوس کی بات ہے جو نہ حرام اور زنا کو حرام بھی قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ زنا لعنت یہ گھر کے لیے نہیں بلکہ 40 گھروں کے لیے لعنت. اور جمع وہی فعل بیوی سے ہو رہا ہے تو عبادت، نیکی، ثواب، اجر. اس سے اولاد پیدا ہو رہی ہے تو ہماری بخشش کا سامان. اسی طریقے سے سود کو حرام قرار دیا. سود حرام. نفع حاصل کرنا ہے نا، نفع حاصل کرنا ہے تو مال دے کر کے نفع حاصل مت کرو، پیسہ دے کر کے نفع حاصل مت کرو، چیز دے کر کے نفع. بے سلم کو حلال کر دیا جیسا کہ اوپر میں نے بتایا. سود حرام، بے سلم حلال جائز. بے سلم کیا ہے؟ کسی چیز کو سمجھے دے کر اگریمنٹ کر کے اس کا بزنس کرنا، سمجھے چیز کی بنیاد پر بات کرنا، یہ کیا ہے؟ حلال. بلکہ عبادت. کیسی عبادت؟ تجارت ایسی عبادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برکت کے 10 حصے رکھے ہیں. اپنی برکت، اپنے طرف سے برکت کی بارش 10 طریقوں سے اللہ نازل فرماتا ہے جس میں 9 حصہ برکت بزنس میں ہے. 9 حصہ برکت بزنس میں ہے. یہ ایک حصہ وہ ملازمت، وہ نوکری، وہ یہ سب ایک حصہ برکت پورے کاروبار میں. ایک حصہ 9 حصے تجارت. اور تجارت کے لیے کیا شرط ہے؟ بیچ میں شے. سمجھے؟ سود سے بھی کیا حاصل کر رہے ہیں؟ پیسہ ہی حاصل کر رہے ہیں. بیپار کے نفع سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ پیسہ ہی حاصل کر رہے ہیں. بیچ میں شے آ گئی تو حلال عبادت، اور شے بیچ میں سے ہٹ گئی سارا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بیع سلم ہے. ایسے ہی شراب کو حرام کرا، تھوڑی دیر کی لذت کی چیز ہے، انسان کے ہوش اڑا دے. سمجھے؟ شراب کو حرام قرار دے کر فرمایا شہد حلال ہے. کیا ہے؟ شہد حلال ہے. اور اس شہد کے اندر قوت رکھ دی گئی ہے. جس کی مردانگی میں کمزوری ہو اس کو شہد کھلایا جائے اور دودھ پلا دیا جائے اس پر. سمجھے؟ میں کوئی بڑا حکیم تو نہیں ہوں، بہرحال ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، معلوم کرنا ہے. شراب، غوث بھائی شراب کیا ہے؟ حرام. شہد حلال بلکہ قوت. اچھا اس پر ایک بات اور سن لیجئے، شہد میں قوت کیوں ہے؟ تو یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو مثنوی شریف لکھے، آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس میں تحریر کرتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں سے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے شہد کی مکھیوں، تم مختلف پھولوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستے ہیں جس میں کسیلا پن بھی ہے،
कड़वापन भी है, हर फूल में समझे अलग अलग टेस्ट है। ये सब है। जब इसको जमा करके तुम एक जगह जमा कर देती हो तो उसमें मिठास कैसे पैदा हो जाती है, मिठास कैसे पैदा हो जाती है। तो शहद की मक्खियों ने कहा कि हम मुख्तलिफ फूलों का रस तो चूसते हैं, और जब उसको चूस कर एक जगह जमा करते हैं तो उस पर जमा करने के वक्त में हम आप पर दुरूद भेजते हैं। तो शहद की मक्खी जो जत्था बनाती है उस वक्त क्या करती है, हुजूर पर दुरूद पड़ती है। उसमें क्या पैदा हो गई, मिठास, और दुरूद की बरकत से कुव्वत। और आदमी कुव्वत के लिए ही और ऐसे मौके के लिए ही अक्सर लोग पीते। ऐसा सुनने में आया, इसको अमीर भाई सुने रहते। हाँ, मामले बराबर रखना। क्या है, मामला अगर बराबर नहीं है तो सरकार बड़ी सख्त वईद बयान फरमाते हैं, 3 आदमियों की दुआ रद्द कर दी जाएगी, रब कबूल नहीं करता। 3 आदमियों की दुआ रब कबूल नहीं करता, जिसमें से एक वो है कि फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कि बदखुल्क बीवी है, बदखुल्क बीवी है, उठक बैठक कराती है, गाली गलौज करती है, बुरा भला कहती है, जबान दराजी बहुत ज्यादा करती है, और अपनों को अपने शौहर से हटकर औरों की तरफ निगाहें दौड़ाती है। ऐसी औरत को रखकर क्या करूं, मेरी नसीब में ऐसी थी, मेरी नसीब में नहीं। अल्लाह सवाब देता है। अल्लाह ऐसी औरत को तलाक न देने वाले की दुआ अल्लाह रद्द कर। जब बदखुल्क है, गैर शरई है, शरीयत के खिलाफ है, उसको निकालो। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया मौजूद है कि आप गए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर पर, आपने शादी की थी और आपकी गैर हाजिरी में पहुंचे, पूछा कहाँ है आपके शौहर, कहाँ है, हाँ कहाँ है, क्यों, क्या बात है, क्या है, नहीं उनसे मिलना था। क्या मिलेंगे उनसे, वो क्या कमाते हैं, वो क्या करते हैं। बात करने, नाम पूछे तो शिकायतें करने लगी। तो कहना कि एक कोई शख्स आए थे, आपको पूछे, उनके आने के बाद उनको मेरा सलाम सुनाना और कहना कि वो घर की दहलीज बदलते। आए, आने के बाद बीवी ने सुनाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे बाप इब्राहिम थे जो मेरे घर आए थे और तुमने शिकायतें की थी कुछ, हाँ ऐसा ऐसा मैंने कह दिया था, तो आपने दहलीज बदलने की जो ताकीद की वही कि तुम्हें तलाक दे दो। उसी वक्त आपने तलाक दिया। उसके बाद फिर दूसरी शादी, फिर ऐसे ही आए, कैसे गुजर रहा है, क्या है, तो हालत जैसे थे पहले वैसे ही थे। कहने लगे बहुत बड़ी खुशियों में, बड़ी मसरतों के साथ गुजर रहे और बड़े मेरा पूरा खास ख्याल रखते हैं। कहने लगी तो हुजूर ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आए तो आपके मेरा सलाम कह देना और कहना कि दहलीज की हिफाजत करे। आए और कहने के बाद ये बात सुनाई, दहलीज की हिफाजत करने कहें तो मेरे बाप थे जो आकर ये हालात मालूम किए। दहलीज की हिफाजत का मतलब ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरियात का पूरा पूरा ख्याल रखता हुआ चलूं। बात समझ में आ गई। तो बदखुल्क औरत को अगर तलाक न देगा, बर्दाश्त करके चलेगा तो उसकी दुआ रद्द कर दी जाएगी। दूसरा, माल देखो कितना कीमती है। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माल है छोटे बच्चे के हवाले कर दिया, पागल बेटे के हवाले कर दिया। अब पागल क्या करेगा, माल की हिफाजत करेगा, समझे, जो आकर उसको चॉकलेट खिलाएगा उसको दस्तखत कर देगा, समझे। बच्चे को 2 चॉकलेट बढ़ के दे दिया तो क्या कर देगा, स्कूल में पढ़ गया नाम लिख बोले तो लिख देगा। तो बच्चा और दीवाना माल की हिफाजत नहीं करता,
میرا دیا ہوا مال دیوانے اور بچے کو دے کر برباد کرتا ہے تو تیری دعا قبول نہیں کروں. دعا رکھ. پہلا بدخلق بیوی کو برداشت کر کے رکھنا بلا وجہ، اس سے دعا رد ہو جاتی ہے. اور جو مال دیوانے اور بچوں کو دے دیتے ہیں اس سے بھی اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے. اور تیسرا یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو بغیر لکھے سمجھے اور گواہ بنائے یہ لین دین کا جو کام کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ان احادیث کو مفسرین نے کوڈ کر کے کیا بتانا چاہا ہے کہ اس کو معمولی مت سمجھو. لین دین کے لکھنے کا، گواہ بنانے کا سمجھے یہ معاملہ جو ہے اس کو معمولی مت سمجھو، یہ بہت گہری بات ہے. اس کے خلاف ہے جو اللہ مالک ہے، اللہ دینے والا ہے. جو اللہ تم کو دینے والا ہے اور جس نے تم کو دیا ہے وہی اللہ یہ قانون بتا رہا ہے، اسی اللہ کا یہ قانون. اب اس کے بعد آپ اتنے سخت ہیں، پہلے نہیں تھے نا. اچھا کیا ہو گیا؟ پہلے تو آپ ایسے سب نہیں لکھتے تھے نا، سینا نہیں لیتے تھے نا، کیا حساب کیا ہو گیا؟ اب تفسیر کو جا رہا ہوں، میرا درس ہو رہا ہے، مجھے سبق مل رہا ہے، قرآن کی باتیں مجھے مل رہی ہیں. آپ بھی کسی کے پاس کریں تو لین دین کرنا، بھائی لاؤ میں سین کر دیتا ہوں. ارے جاؤ نا، تمہارے پر اتنے سالوں سے معاملہ ہو رہا ہے، بھروسہ نہیں کیا؟ میرے اوپر بھروسہ ہے، میں کل مر جاؤں تو میرا بچہ اگر تمہارا مال کھا جائے تو میرے کیا حال، اس لیے میں کل یہ اب سے پیدا ہو جانا چاہیے. بس بیع سلم میں پہلے کیا کی دی جاتی ہے؟ قیمت دے دیتے. بیع سلم میں ایک چیز اور تھے، پہلے پیسہ پیڈ بعد میں مال. سمجھے؟ آج بھی مکر کرنے والے مکر بہت کرتے ہیں. یہ جی پی اے میں، جی پی اے جنرل پاور آف اٹارنی جو ہے بناتے ہیں، ایک سائڈ 6 آدمیوں کو بیچتے ہیں. ایک سائڈ 6 آدمیوں کو بیچ کے ایسا کرتے ہیں، بولتے ہیں نا، کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ہاں دنیا میں ہو رہا ہے ایسا، تو غلط ہے. تو اس قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم کو جو کرنا لکھا پڑھی کرو. لکھا پڑھی کر کے دھوکہ دینے والے لوگ بغیر لکھا پڑھی کے کیا نہیں کر سکتے. اس لیے بہت، کیونکہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا اہل ایمان پر بہت لازم اور ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس آیت کے تعلق سے سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو گواہ، سمجھے؟ گواہی 3 قسم کی، ہر ایک جگہ ہر ایک کی گواہی نہیں چلے گی. گواہی 3 قسم کی. ایک ایسی گواہی جس میں صرف مرد ہی کی گواہی چلے گی، عورت کا اس میں کوئی دخل نہیں. ایک گواہی وہ ہے جس میں صرف مرد دے سکتا ہے، عورت کی گواہی نہیں چلے گی. ایک گواہی وہ ہے جس میں مرد کی نہیں چلے گی، عورت ہی کی چلے گی. گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے نا، پھر گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ ایک گواہی وہ ہے جس میں صرف مرد، ایک گواہی وہ ہے جس میں صرف عورت، ایک گواہی وہ ہے جس میں عورت اور مرد دونوں شامل. اب وہ گواہی کون سی ہے جو صرف مرد دیں؟ تو وہ حدود اور قصاص، حد، جیسے حد جاری کرنا، زنا کا حد جاری کرنا، چوری کا حد جاری کرنا. سمجھے؟ اسلامی قانون کے مطابق کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کو درے مارنا ہے، کسی کو کرنا، اس کے اوپر الزام زنا کا ہے، اس کے اوپر الزام چوری کا ہے، اس پر الزام غبن کا ہے. سمجھے؟ جس میں حدیں جاری ہو جاتی ہیں. سمجھے؟ حدیں سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ اسلامی قانون جن پر لاگو ہو جاتا ہے، ایسے گناہ جس میں حدیں جاری ہوتی ہیں اس میں عورت کا وٹنس نہیں لیا جائے گا، مرد ہی کا وٹنس لیا جائے گا. کیونکہ زنا کرنے والا مرد، سمجھے،
زانی عورت ہوگی مگر گواہی مرد کی لی جائے گی. زانیہ عورت ہو سکتی مگر گواہی مرد کی لی جائے گی. تو مرد کی گواہی کا وہاں کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا. کیوں؟ یہ اپنے ایسے معاملات تھیں جس میں کسی کی جان کا مسئلہ ہے، کسی کے معذور ہو جانے کا مسئلہ ہے، کسی کے اعضاء کٹ جانے کا مسئلہ ہے. عورت کبھی عورت اچھی رہی تو ادھر گواہی دے دیتی ہے اور بگڑ گئی تو ادھر گواہی دیتی ہے. اس کی گواہی میں کیا ہے؟ مضبوطی نہیں. اس کی گواہی میں کیا نہیں ہوتی؟ مضبوطی نہیں ہوتی. تو اس میں مضبوط گواہ کا ہونا ضروری ہے. تو مضبوط گواہ مرد ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ تم گواہی. پھر بعض گواہی ایسی ہے جو صرف عورت کی لی جاتی ہے. وہ کون سی گواہیاں ہیں جو عورت ہی کی لی جاتی ہیں؟ تو باکرہ اور مطلقہ، سمجھے، سیبہ وغیرہ، اور طلاق کی عدت کا جو مسئلہ ہے. عورتیں جا کر پوچھتے، جا پوچھنے ہوتا ہے. کچھ شرمندگی کی باتیں، کچھ پردے کی باتیں، کچھ چھپانے کی باتیں ہیں، سمجھے. ایسی باتوں کو مرد وہاں جا کر کے نہ پوچھے کیا ماں برابر کرتی کیا حال ہے، کتنے دن وہاں تمہارا یہ سمجھے. یہ پوری چیزیں مرد جا کر کے نہ پوچھے. اس میں کہ شرم و حیا ہے. مرد نہیں پوچھے گا. اب ایسی باتیں تو عورتوں کو بھیجے گا، جاؤ عورتیں پوچھ کر آؤ. تو عورتیں جا کر کیا ماں کیسا ہے، کدھر کیوں چل رہا ہے، پورا تحقیق کر کے آ کر وہ بولیں گے. ان کے بولنے پر قاضی اعتماد کر لے گا. بات سمجھ میں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں گواہی دونوں کی چلے گی، سمجھے. ان صورتوں میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر. اچھا، اس کے بعد دونوں کی گواہی کب معتبر ہوتی ہے؟ مالی معاملات میں. یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے، لین دین کا جو معاملہ ہے، مرد مل گیا تو مرد کی بھی گواہی لے لو، عورتیں مل گئی تو عورتوں کی بھی گواہی. مالی اعتبار سے دونوں کی گواہی چلے گی، سمجھے. قصاص اور حدود کے اعتبار سے صرف مرد کی گواہی چلے گی. اور طلاق، عدت، حیض، ان تمام معاملات میں کس کی گواہی چلے گی؟ بس سمجھ میں. اور شہادت کے متعلق، چاند کی شہادت کے متعلق جو ہے وہاں یہ بتایا گیا کہ ایک مرد دو عورتیں. چاند کی شہادت کے متعلق کیا بتایا گیا؟ ایک مرد دو عورتیں، یا دو مرد. بس دو مرد مل گئے تو عورت کی ضرورت نہیں. متشرہ دو مرد مل گئے تو عورتوں کی ضرورت. اگر متشرہ مرد ایک ہی مل رہا ہے اور دوسرا نہیں ہے گواہ تو دوسرا گواہ ہونا چاہیے. اس کے لیے دو عورتیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مرد کے مقابلے، دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہے. دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ایک مرد دو عورتیں کر لیا تو کیا نقصان کر دیا، کیا غلط کام کر دیا ہے. عالموں کی باتیں تھیں، علماء کی باتیں تھیں. اب اس سلسلے میں صوفیہ کیا فرماتے ہیں، صوفیہ کیا فرماتے ہیں، اس پر غور کریں. اللہ تعالی اہل ایمان پر کمال درجہ رحمت فرماتا ہے. بڑا پیار ہے ایمان والوں پر. اللہ کو پیار ہے، بہت رحمت فرماتا ہے. اس لیے کہ ان ایمان والوں کی نسبت رحمت للعالمین سے ہے. کوئی اور چیز. بہت بندے ہیں، بہت بندے، بہت بندے، آدم سے لے کر آخر بندے تک بہت بندے، مگر صاحب نسبت، صاحب ایمان، نبی کا جو غلام ہے اس سے بڑا پیار. ارے تیرا مال بڑا قیمتی ہے، باتیں کیسا کر، تیری زندگی قیمتی ہے، ایسا کر، تو میرے محبوب کا دیوانہ ہے، ایسا کر. بات سمجھ میں 8 بجے عشاء، 8:15 بجے جمع کر. اچھی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ تم اپنے معاملات میں بھی برابر رکھو. کوئی تمہیں انگشت نمائی نہ کرے، انگلی نہ اٹھائے. دیکھیں مسلمان کیا ہے، دیکھو کیا ہے. یہ سب پوری قوم ہی ایسی.
کوئی تمہارے خلاف نہ بول سکے، اس لیے کہ تم میرے ہو، میں تم کو راستہ بتا رہا ہوں، یہ راستے پر چلو۔ اگر تمہارے خلاف کوئی بولتا ہے تو میرے محبوب کا دل دکھتا ہے، میرے محبوب کا جب دل دکھتا ہے تو میرا عرش ہل جاتا ہے، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری شان ربوبیت کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا میرے محبوب کے تم غلام ہو، تمہارے معاملے درست رکھو، تمہارے معاملات درست، صرف کاروباری نہیں، ایک شوہر بیوی کے حق میں اچھا ہونا چاہیے، ایک اولاد ماں باپ کے حق میں برابر ہونا چاہیے، ایک بیوی شوہر کے حق میں برابر ہونا چاہیے، ایک ماں باپ اولاد کے حق میں برابر ہونا چاہیے، ایک دوست کے حق میں برابر ہونا چاہیے، ایک پڑوسی کے حق میں برابر ہونا چاہیے۔ یہ معاملات پورے ہیں، خالی پیسے ٹکے کی بات نہیں ہے۔ معاملات کا مطلب میں نے ابتدا میں بتایا، پوری زندگی ہے، یہ پوری زندگی برابر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، سمجھے؟ جانور بے پالے ہیں، جیسے دودھ دوہنے کے لیے گائے ڈالیں، بوجھ ڈھونے کے لیے آپ نے بیل رکھے ہیں، تو اس کا چارہ دو، اس کو پانی دو، اس کی حفاظت کرو۔ تو جانوروں کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، سسرال کے حقوق ہیں، سب برابر ادا۔ یہ برابر ادا کیا تو غلام رسول، سمجھے؟ یہ برابر کرتا ہے تو غلام رسول، نہیں تو کہیں کا غلام، جورو کا غلام۔ سمجھے؟ ماں باپ بیوی کی شکایت کرتے ہیں، کیا کرنا، ادھر دیکھنا کہ ادھر دیکھنا کہ سمجھ میں نہیں آتا، سر خراب ہو جاتا، سوچتے میں پہلے شادی نہیں ہونا بولا تھا۔ بیوی کو بیوی کی بات کرو، ماں کو ماں کی بات کرو، باپ کو باپ کی بات کرو، بھائی کو بھائی کی بات کرو، ادھر کا ادھر دیکھو، ماں بولتے ہی ادھر کو لگا ڈالتا ہے، ادھر بولتے ادھر اکیلا، کیا بات؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ محمد غوث صاحب سمجھ میں آ رہی بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، یہ معاملات کو بگاڑنے میں ظلم بڑھ جاتا ہے۔ کیا بڑھ جاتا ہے؟ ظلم بڑھ جاتا ہے، اور اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، انہو لا یحب الظالمین۔ چاہے وہ ظلم بیوی پر ہو رہا ہو، ماں باپ پر ہو رہا ہو، دوست پر ہو رہا ہو، کسی پر بھی ہو رہا ہو، ظلم کسی پر بھی کسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں پھر آگے صوفیہ فرماتے ہیں کہ معاملات کو لکھ لیا کرو، اس کا گواہ بنا لیا کرو، کا مطلب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری بات بتائی۔ 3 حقوق صوفیہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے احوال بندوں کے اوپر، بندوں کا حق اللہ کے اوپر، اور بندوں کا حق بندوں کے اوپر، سمجھے؟ حال اللہ مع عبادہ، بات صوفیہ فرماتا، حال اللہ مع عبادہ، اللہ کا حال بندوں کے ساتھ، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں صرف حقوق ادا کرنے کی تعلیم نہیں دے رہا ہے، اللہ کی خود سنت ہے، اللہ خود عمل کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں زمین دیا ہے، ہمیں رہنے کے لیے سہولتیں دیا ہے، ہمیں ہوائیں دیا ہے، ہمیں پانی دیا ہے، یہ سب بندوں کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ پورا مولا ادا کر رہا ہے، کسی نام سے کسی کام سے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ جب اللہ نے اتنا نواز دیا ہے تو اب ہمارا اوپر کیا حق ہے اللہ کا کہ ہم اس کو ایک مانیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کے مرضیات پر چلیں، اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ہم ایمان لائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں کے اوپر۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو ظالم ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے ظالم ہے، اللہ کی مرضیات پر نہیں چل رہا ہے تو کیا ہے؟ ظالم ہے۔
اور بعض حق بندوں کے اوپر ہیں، تو وہ کیسا آپسی معاملات، آپسی معاملہ۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پر ظلم نہ کریں۔ تو اللہ پر ظلم کیا ہے؟ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کیا ظلم ہے مراد؟ شرک کرنا، اس کا کفر کرنا، اس کی ذات و صفات میں شریک کرنا، یہ اللہ پر ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کا بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور پھر آپس کے معاملات یہ بندوں کے بندوں پر ہے۔ پھر آخر میں فرمایا، صوفیہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یہ معاملات جب بگڑ جاتے ہیں تو آپس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ظلم پیدا ہوتا ہے، آپس میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ نہ اتفاقی، نفرت، اور اس کا دوسرا نام بولو، دشمنی۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ دشمنی۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تم پر بڑا کریم ہے، اللہ تم پر بڑا رحیم ہے، تم معاملے سیدھے رکھو تاکہ تم کسی کے دشمن نہ بنو اور کوئی تمہارا دشمن نہ بنے۔ سمجھے؟ نہ کوئی تمہارا دشمن بنے، نہ تم کسی کے دشمن بنو۔ اللہ کسی کو دشمن بنانا نہیں چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جائے، دشمنی کا سمجھے خاتمہ ہو جائے۔ تو دشمنی کے خاتمہ کا طریقہ کیا ہے؟ معاملات برابر ہے۔ سمجھے؟ آج مرڈر ہو رہا ہے، ایسڈ مار رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، کیا کو مار رہے ہیں؟ دوستی سے۔ کیسے مار رہے ہیں؟ دشمنی۔ تو دشمنی کیوں آ رہی؟ معاملات برابر نہیں۔ سمجھے؟ ایک نوجوان لڑکا پڑوس کے لڑکی کو جو ہے چھیڑخانی کر دیا، جی آپ کی زبان میں لائن مار دیا۔ اب وہ پڑوس والے کیا ہو گئے؟ بھائی دشمن ہو گیا، باپ دشمن ہو گیا، رشتہ دار دشمن ہو گیا، ہمارے بچے چھوڑنا نہیں، اسے چھوڑنا نہیں، اس کا پیچھا کرو، سپیری دو۔ یہ سب کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو بنیاد کیا پڑ گئی تھی؟ چھیڑ چھخانی بنیاد پڑی تھی نا، اس بنیاد کا نتیجہ جان جا رہی ہے، پولیس کے پاس جا رہے ہیں، کورٹوں کو جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو معاملات برابر رکھو۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ حکم اس لیے اللہ تعالیٰ دیا ہے کہ شکر کرو رب کا، کہ رب ذوالجلال جو ہے اپنے محبوب کی امت پر رحمت فرماتا ہے کہ تم محبت سے چلو تاکہ تم پر رحمت ہو جائے، اور تم معاملات برابر رکھو تاکہ تمہاری دشمنیاں دور ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر آگے فرمایا کہ دیکھو خدا کا ایک قانون یہ بھی ہے، خدا کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ دیکھو کہ لکھ لینے کی تاکید کی، کیا ہے؟ لکھنا اور کسی معاملے میں کیا بنا لینا؟ گواہ۔ یہ کوئی نئی بات تمہارے لیے نہیں ہے۔ بڑا مفسرین فرماتے، صوفیہ فرماتے ہیں لکھ لینا اور گواہ بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم کو دنیا میں جا کر ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے، ارے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایسا ہو گیا ہے۔ کب ہو گیا؟ جب رب نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قالوا بلا، آپ تم لوگوں نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ سمجھے؟ فرشتے کیا بولے؟ ہم گواہ ہیں۔ فرشتے کیا بولے؟ ہم گواہ ہیں۔ تو ہمارے معاملے کو اللہ سے جو ہمارا معاملہ ہو گیا، سمجھے؟ اللہ نے پوچھا، ہم نے اقرار کر لیا، اور اس پر کون گواہ بن گئے؟ فرشتے بن گئے۔ پھر اگریمنٹ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اگریمنٹ ہو گیا۔ وہ اگریمنٹ حجر اسود میں رکھ دیا گیا۔ وہ اگریمنٹ کیا میں رکھ دیا گیا؟ حجر اسود میں رکھ دیا گیا۔ حجر اسود کو جس نے بھی چوما ہے، جس نے بھی استلام کیا ہے، حجر اسود کو جس نے بھی دیکھا ہے اور وہاں